بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. الله الله الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله الله الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله الله الله.
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب. الله 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 الله. اي نعم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله 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 الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الله الله الله. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم. سبیل قرآن کوئز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہینہ قرآن کا مہینہ تھا، بہار قرآن کا مہینہ تھا. ہم نے بھی ہر دن یہ کوشش کی کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جان سکے، اور ہر دن برادر عزیز قرآن کی کوئی نہ کوئی صفت ہم سے بیان کر رہے تھے. چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے قرآن کی کس صفت کو بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ختم القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرے اور مکمل قرآن کو ختم کرے، جس دن وہ ختم کرے گا خداوند متعال کے 60,000 فرشتے اس پر درود اور صلوات بھیجیں گے. یقیناً ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب یہ ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے 60,000 ملائک اور فرشتے آ کر اس کے لیے درود بھیجیں گے. درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کا کم سے کم مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ آپ کے لیے یعنی قرآن کو ختم کرنے والے کے لیے رحمت کا مطالبہ کریں گے اور اس کی جانب سے مغفرت طلب کریں گے. یہ کم سے کم درجہ ہے. ہاں، یعنی اگر آپ کل ملا کے تقریباً 6,000 کچھ آیتیں ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ 6,000 آیتیں ختم کریں گے تو 60,000 فرشتے آپ کے اوپر درود بھیجیں گے. یعنی ہر آیت کے اوپر 10 فرشتے کم سے کم درود بھیجنے والے ہیں. اور فرشتے جب درود بھیجنے والے ہیں تو ہم لوگوں کی طرح گناہ گار نہیں ہیں. یقیناً وہ جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، اور ان کے جو درود بھیجنے اور ان کی جو دعا کا اثر ہوگا وہ پھر ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا. لہٰذا قرآن کو مکمل کریں. اگر ابھی تک جو ہے وہ ختم نہیں کیا ہے تو آگے کے جو دن بچے ہوئے ہیں ان میں مکمل کر کے جو ہے وہ قرآن کو ہی دم بھریے گا. اور یہیں پر اگرچہ ایک مسئلہ ہے، بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، جعفر بھائی یہیں پر ذکر بھی کرتا چلوں احکام کے سلسلے سے، کہ کیا ماہ رمضان المبارک میں اگر قرآن دوسرا شروع کر دیا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو 15-20 تاریخ کو جو ہے وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں اور 20 کے بعد سے پھر وہ نہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی قرآن کو چونکہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے لہذا اسی مہینے میں ختم کرنا ہوگا. حالانکہ ایسا کہیں سے کوئی حکم نہیں ہے. اگر آپ نے اس مہینے میں ایک قرآن ختم کر دیا اور دوسرا قرآن شروع کر دیا ہے تو اسے ضروری نہیں کہ اسی مہینے میں، ہاں بہتر ہے ختم کر دیجئے تو بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے. نور نور. لیکن اگر ختم نہیں کیا ہے تو پھر آپ ماہ رمضان المبارک کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیے. میرے خیال سے ایک طرح سے رجحان بھی رہے گا کہ اگر مان لیجئے ماہ مبارک رمضان میں ختم نہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک موٹیو رہے گا کہ مجھے ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا ہے، چونکہ ایک چیز ہے کہ جو ابھی انکمپلیٹ ہے جس کا ختم کرنا ابھی باقی ہے. لیکن اگر آپ نے ختم کر دیا تو یہ دا جاب ہیز ڈن اور اب کوئی کام میرا باقی نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کے بعد. جی. لہذا کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کو ختم کریں. ایک قرآن ختم کر لیا، دوسری قرآن ختم کریں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے ختم کریں. اگر ختم نہیں ہو سکی دوسری تیسری چوتھی قرآن تو اسے جو ہے وہ کنٹینیو کریں ماہ رمضان المبارک کے بعد. جی ہاں جعفر بھائی، بہت زیادہ گفتگو کوئی آئے چلتے ہیں اپنے آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات کو دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 1، اللہ کے رسول نے تبلیغ رسالت کا اجر کیا مانگا تھا؟ صحیح جواب آپشن بی، اہل بیت علیہم السلام کی محبت. سوال نمبر 2، سورہ فصلت کی آیت کے مطابق پروردگار اپنی نشانیوں کو کیوں دکھلا رہا ہے؟
صحیح جواب آپشن سی، تاکہ لوگ جان لے کہ خدا برحق ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی رات ہے جس میں انسان کے سال بھر کے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، شب قدر۔ سوال نمبر 4، اللہ خوبیوں میں اضافہ کب کرتا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، جب انسان نیکی حاصل کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، سورہ شورى کے مطابق مصیبت کے بارے میں کون سا جواب صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، مصیبت انسان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت ہے، جبکہ وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 6، سورہ شورى کے مطابق کس شخص کا ثواب اللہ کے ذمے ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کون لوگ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے؟ صحیح جواب آپشن بی، ظالمین۔ سوال نمبر 8، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو کس بات کا حکم دیا تھا؟ صحیح جواب آپشن سی، دین کو قائم رکھنا، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ سوال نمبر 9، وہ کون سی خواہش ہے جس کے لیے ہر مسلمان یہاں تک کہ نبی اور امام علیہ السلام بھی ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں؟ صحیح جواب آپشن بی، صراط مستقیم پر رہنے کی خواہش۔ سوال نمبر 10، کون سا جملہ صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، مومن جب خرچ کرتا ہے تو نہ فضول خرچی کرتا ہے نہ کنجوسی۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے دن کے 10 سوال اور ان کے صحیح جوابات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوال کے جواب صحیح رہوں گے اور آپ کو فل مارکس ملیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ اب وقت ہو چلا ہے کہ آج کے دن کے مرحومین کے نام جان لیں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا، ہر بار کی طرح کہ وقت بہت کم ہے۔ اگر آپ اب بھی سبیل قرآن کوئز کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے وہاں پہ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔ ہماری ٹیم آپ کو اگر وقت اگر گنجائش ہوگی تو ضرور رہنمائی کرے گی، ورنہ بھی ہو تو دیگر قرآنی پروگرام میں آپ جو ہے اس میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے پاس آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنئی حفظہم اللہ کا اجازہ بھی موجود ہے، تو آپ خمس کے ذریعے سے بھی سبیل قرآن ٹیم کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی چلتے ہیں آج کے دن کے مرحومین کے نام جان لیتے ہیں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ حصہ کریں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے تو خداوند متعال ان تمام مرحومین کو اور اسی طریقے سے ان مرحومین کو کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے صالح ثواب کرنے کے لیے، جن کے وارث انہیں بھلا بیٹھے ہیں، ان کو بھی خداوند متعال اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. اسی طریقے سے انہیں بھی حاملان قرآن میں قرار دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا خصوصی مہمان قرار دیں. جی ہاں جعفر بھائی، آگے کے جو ہے وہ 3 ونر کے بھی نام جان لیتے ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں. آخر دن ہو چکے ہیں، بہرحال مومنین تھک بھی چکے ہیں بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ عید کی خریداری بھی جو ہے شروع ہو چکی ہوگی. آج 25 ماہ رمضان المبارک ہے، تو زیادہ جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئے دیکھتے ہیں 3 لوگ وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں کیش پرائز ملنے والا ہے. توسی ہاشمی سیدہ ناظمہ نسرین فاطمہ اتر پردیش انڈیا سے. جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے وہ 3 افراد کہ جن کو آج سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے کیش پرائز 1000 روپے، 700 روپے اور 500 روپے ملنے والا ہے. ان تمام افراد کی خدمت میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کو انعام پانے کے بعد اور آپ کا انعام جو آپ تک پہنچا ہے ریسیو کرنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا، اپنے جو ہے وہ احساسات کو سبیل قرآن ٹیم کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگر ویڈیو بن سکتی ہو تو ویڈیو بنائیے گا، لیکن اگر خواتین بنا رہی ہیں تو خصوصی پردے کا خاص اب جو ہے وہ خیال رکھیے گا کہ آپ کی ویڈیو ایسی ہونی چاہیے کہ جو اسلامک اعتبار سے مکمل پردہ ہونا چاہیے. جی ہاں جعفر بھائی، تو آئے چلتے ہیں آج کے 12 افراد کے نام کو بھی جان لیتے ہیں. ایسا ہم لوگ بھولے نہیں ہیں، گھبرائے نہیں. پہلے جو ہے وہ ہم لوگ پہلے 12 لوگوں کے نام لیتے تھے، پھر 3 لوگوں کے. آج تھوڑا سا جو ہے تبدیلی ہو گئی ہے، پہلے 3 لوگوں کا نام لے لیا ہے. آئے چلتے ہیں اب ان 12 افراد کے نام کو جان لیتے ہیں کہ جنہیں ہماری ٹیم کی جانب سے 100% نمبر حاصل کرنے کی وجہ سے منتخب کیا گیا ہے، اور وہ بھی قرعہ کشی کے ذریعے سے. ولی الحسن، فضہ فاطمہ، مصدقہ حسینی، زما ہاشمی، شوکت علی، مسکان کانانی، حسین عباس، شبیہ عباس، ام فروا، سیدہ نوشید بانو، سیدہ ناہیدہ بانو، رضا نقوی، درینہ بانو، سیدہ تمثیل زہرا. جی ہاں ناظرین، تو یہ وہ 12 افراد ہیں کہ قرعے کے ذریعے سے جن کا نام انتخاب کیا گیا ہے. ان کی خدمت میں ہم تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے، انہیں ضروری ہے کہ آپ اس نمبر پہ ہماری ٹیم کو میسج کریں. ہماری ٹیم ویریفائی کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کا گفٹ جو ہے وہ جلد سے جلد ان تک پہنچانے کی کوشش کرے گی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ ماہ مبارک رمضان کے آخر تک اس کانٹیسٹ سے جڑے رہتے ہیں تو آپ کو سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ تو دیا ہی جائے گا. وقار بھائی نے اعلان یہ کیا، امید یہ دلائیے کہ شاید ان کو اگر اب تک ان کا کہیں ونر میں لسٹ میں نام نہ آیا ہو تو ہو سکتا ہے ان کو سرپرائز گفٹ بھی دیا جائے. انشاءاللہ کہ اللہ ان کے منہ میں گھی شکر رکھے ڈالے اور ایسا ہی ہو. جی سبیل قرآن ٹیم کو جو ہے وہ رحم آ جائے کہ بھائی انہوں نے شرکت کیا اور نام نہیں آیا، لہذا جو ہے وہ انعام ان تک پہنچنا ضروری ہے. جی بالکل ایسا ہی ہو انشاءاللہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل آپ سے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.